السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں، جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور بہت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، ایک حقائق، ایک بڑا قیمتی نقطہ سمجھانے کے لیے کہ کسی بادشاہ نے اپنے وزیر کو ایک بڑے ہی ضروری کام سے بھیجا اور اس کو یہ بات کہی کہ اگر تم شام سے پہلے پہلے اپنا یہ فریضہ مکمل کر کے لوٹتے ہو تو تمہیں اس کی بہت بڑی جزا ملے گی، اور اگر تم وقت سے لیٹ ہو جاتے ہو اور اپنا یہ فریضہ مکمل نہیں کرتے تو تمہیں بہت بڑی سزا بھی ملے گی۔ اور یہ کہہ کر اس کو وزیر نکلتا ہے، اور وہ کیلکولیشنز جب کرتا ہے اپنے اس پورے کے پورے فریضے کی، تو کہتا ہے یار یہ تو ظہر تک انشاءاللہ کام مکمل ہو جانا ہے، اور بادشاہ نے تو اس کام کو کہاں دیا ہے بھائی، مغرب تک ٹائم دیا ہے، اور یہ تو ظہر تک مکمل ہو جائے گا۔ لیکن نہیں جانتا تھا کہ ظاہری سی بات ہے، راستے میں کوئی آزمائش بھی آتی ہے، راستے میں کوئی مصیبت بھی آ سکتی ہے۔ تو وہ گزرتے ہوئے راستے میں کیا دیکھتا ہے، ایک بڑا کمال قسم کا رنگ برنگ کا میلہ لگا ہوا ہے، اور ہر قسم کے لوگ ماشاءاللہ اس میں، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے۔ تو وہ اپنے گھڑی کی طرف دیکھ کے کہتا ہے ابھی تو بڑا وقت ہے، تھوڑا سا ذرا چیک تو کریں میلے میں کیا ہو رہا ہے، تھوڑا سا ذرا ٹیسٹ تو کریں میرے بھائی یہاں پہ کیا چل رہا ہے۔ تو میلہ ظاہری بات ہے اتنا اٹریکٹیو تھا، اتنا پرکشش تھا کہ وہ اس کے اندر کھو جاتا ہے، اور وہ میلے والے میرے بھائی جب سمیٹنے لگتے ہیں تو اس کو یاد آتا ہے کہ میں کسی مقصد سے آیا تھا، اور ابھی مغرب کا وقت کیا ہے، بڑا قریب ہے۔ تو وہ جانتا ہے اگر میں کام کے لیے نکلوں تو ناممکن ہے کہ میں وقت پہ واپس آؤں۔ تو کیا کہتا ہے، بادشاہ اور میرا بڑا گہرا تعلق ہے، بادشاہ کا اور میرا کیا ہے میرے بھائی، بڑا گہرا تعلق ہے، بادشاہ میرے سے بڑی محبت کرتا ہے، چھوڑ دے گا۔ تو یہ کہہ کر وہ بادشاہ کے سامنے جاتا ہے، اور کیا دیکھتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں تھا، اور بھی بہت سارے لوگوں کو اس نے ایسے ہی فریضے کے لیے بھیجا تھا۔ تو بادشاہ پوچھتے ہیں ہاں بھائی کام مکمل ہوا ہے؟ ان کا جی راستے میں میلہ لگا ہوا تھا، ہم اس میں لت پڑ گئی، نشہ لگ گیا اس کا، پتہ ہی نہیں چلا کہ وقت کب بیتا ہے، تو آپ بڑی محبت کرنے والے ہیں، ایک موقع اور دے دیں۔ تو بادشاہ نے کیا کہا میرے بھائی، ڈیل کیا ہوئی تھی؟ ڈیل یہ ہوئی تھی کہ اگر مکمل کر کے آؤ تو جزا ہے، نہ مکمل کر کے آؤ تو سزا ہے۔ اب یہ جو مکمل کر کے آئے ہیں وہ اور تم برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ یعنی ان کے راستے میں بھی وہ میلہ آیا تھا، ان کے راستے کے اندر بھی وہ ساری آزمائش کھڑی تھی، لت ان کو بھی لگ سکتی تھی، لیکن یہ بچ کے آ گئے ہیں اور تو لت لگوا کے آ گیا ہے، تو اب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ان کو جزا دیتا ہے اور اس کو سزا دے دیتا ہے۔ تو یہ حقائق اصل میں انسان کی حقائق ہے، اور بادشاہ یہاں پہ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو انسان کو زندگی کی صبح کو ایک وظیفے کے لیے دنیا میں بھیجتا ہے، اور کیا کہتا ہے میرے بھائی کہ زندگی کی شام ہونے سے پہلے پہلے اگر تم وظیفہ مکمل کر کے آتے ہو تو اس کی کیا ہے، اس کی جزا ہے، اور نہ مکمل کر کے آتے تو اس کی کیا ہے میرے بھائی، سزا ہے۔ اور راستے میں دنیا کا کیا لگا ہوا بھائی، دنیا کا میلہ لگا ہوا، اور دنیا کا میلہ میرے بھائی اتنا چسکوڑا ہے، اتنا چسکا ہے اس کا میرے بھائی کہ جیسے ہی اس کو وہ چکھتا ہے وہ یہ بھول جاتا ہے میں دنیا میں کیوں آیا تھا۔ جب وہ اپنی بہن کی میرے بھائی وراثت کے اوپر قبضہ کرتا ہے وہ بھول جاتا ہے میں دنیا میں کیوں آیا تھا۔ صرف میرے بھائی شادی کا کارڈ منو آخر تو کیوں بھیجا؟ کیا شکایت ہے میرے بھائی بڑے بھرا سے کہ شادی کا کارڈ مجھے کیا ملا ہے، آخر میں ملا ہے، اور اس کو سب سے پہلے ملا ہے، اس کو بنیاد بنا کے میرے بھائی خون کے رشتے توڑ دیتا ہے جو حرام کام ہے۔ کیوں؟ وہ بھول جاتا ہے نا، وہ بھول جاتا ہے کہ میرے بھائی میں اس دنیا میں کیوں آیا تھا۔ 4 پراڈو گراج میں کھڑی کر کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیتا ہے میرے بھائی، جو عقل میں بھی بات نہیں آتی ہے۔ پلاٹ پہ قبضہ کرنا چاہیے ریڑھی والے کو جس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن 4 پراڈو کھڑی کر کے جو قبضہ کرتا ہے یہ اللہ کی توہین کرتا ہے، اللہ کی دی نعمتوں کی توہین کرتا ہے کہ سب کچھ تجھے دیا ہوا ہے تو تجھے قبضہ کرنے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی۔ یہ بھول جاتا ہے نا میرے بھائی کہ دنیا کے میلے کے اندر کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو ہماری میرے پیارے بھائیوں اس زندگی کے مقصد کو ہم جس اینگل سے، جس زاویے سے بیان کرنا چاہتے ہیں وہ اصل میں قرآن کی ایک آیت ہے، اور وہ آیت ہے سورہ الفرقان میں۔ اللہ رب العزت ایک بڑی
عجب انداز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات پہنچا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، اے نبی آپ کو کیا لگتا ہے یہ جن سے آپ مخاطب ہیں کیا یہ سنتے ہیں اور عقل رکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، انداز دیکھیں، یعنی ظاہری سی بات ہے ابو جہل بہرا تو نہیں ہے، ابو لہب بہرا نہیں ہے، سنائی دیتا ہے اس کو، وہ گفتگو کرتا ہے، عقل رکھتا ہے، اور میرے بھائی وہ مکہ کا سب سے سیاںا آدمی ہے، ساری پنچایتیں بھگتاتا ہے، سارے فیصلے بھگتاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سیانے لوگ ہیں، ان کی کوئی عقل کام کرتی ہے یا ان کے کان کو کام کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے الفاظ ہے، بندے کے ہوتے تو ہمیں برا لگتا، لیکن یہ کون بول رہا ہے؟ یہ تو اللہ بول رہے ہیں۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ انہم الا کالانعام، بلکہ یہ تو جانور ہیں، رکو ذرا، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو یہ جو اللہ نے جملہ بولا ہے، ایک انسان جو نبی کی اولاد سے ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہے میرے بھائی، ہم سب کے سب، پہلا انسان ہی پہلا کیا تھا میرے بھائی؟ نبی بھی تھا، اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھا، اس کی اولاد میں سے آنے والے لوگوں کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جانور ان سے افضل ہے، ان سے بہتر ہے، کیونکہ جانور مقصد نہیں بھولتا، اس انسان نے مقصد بھول کے جانور سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بولے بھائی، جانور سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی میں کچھ دلائل سے آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ جانور بہت سارے معاملات کے اندر ہم سے بہتر ہے۔ ہم صرف اس سے بہتر کیوں ہیں میرے بھائی؟ کیونکہ ہم اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ لیکن جانور سے انسان بدتر کیسے ہو جاتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ جب وہ اپنا مقصد بھول جاتا ہے۔ کیونکہ جانور، آپ دیکھیں گھوڑا، کروڑ سال سے میرے پاس گھوڑا ہے، کھوتا نہیں بنتا، اور جو کھوتا ہے وہ کروڑ سال سے گھوڑا نہیں بنتا۔ جو کام ان کو دیا گیا ہے میرے بھائی وہ کر رہے ہیں، جو مکھی کا کام ہے وہ کر رہی ہے، جو بچھو کا کام ہے وہ کر رہا ہے، جو سیاروں کا کام ہے، جو سورج کا کام ہے، جو چاند کا کام ہے، کسی ایک میں جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے کام سے ہٹ جائے۔ جس مقصد کے لیے بنایا ہے ان کی یہی عبادت ہے، اس مقصد میں قائم رہو۔ وہ ایک بندہ بھی، ایک ذات بھی، ایک جگہ بھی اپنے مقصد سے ہٹی، لیکن بندہ ہٹ جاتا ہے، ہٹ کے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ کس کی وجہ سے ہوتا ہے میرے بھائی؟ یہ سننے کی بات ہے، کیونکہ ہمارے میں ایک عنصر ایسا پایا جاتا ہے جو جانوروں کی طرح ہے، اور ایک عنصر ایسا پایا جاتا ہے جو آسمانی ہے۔ بھائی جانوروں کی طرح ہم میں کیا چیز ہے؟ کوئی بتائے گا بھائی؟ ہم میں جانوروں کی طرح کی کون سی چیز ہے؟ جی، جسم، اور دوسری کیا ہے؟ روح۔ تو روح کہاں سے بھائی؟ یہ تو ہمارے ربی ہے، یہ تو آسمانوں سے ہے، اور اس کا پورا نظام بھی کہاں ہے؟ اس کا پورا نظام بھی آسمانوں میں۔ لیکن یہ جسم، جانور میں اور ہمارے جسم میں کوئی فرق؟ بھائی جو ڈاکٹر بنتا ہے کس پہ آپریشن کرتا ہے انسان پہ آپریشن کرنے سے پہلے؟ ڈڈو پہ۔ سوچیں، ڈڈو پہ آپریشن کر رہا ہے میرے بھائی، چوہے پہ آپریشن کر رہا ہے، خرگوش پہ آپریشن کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ باویں اللہ کا ولی ہے، باویں مجرم ہے، اس پہ آپریشن کرنا ہے۔ اس لیے ہم پہلے کس پہ آپریشن کریں گے؟ ڈڈو پہ، کیونکہ جسم کے حوالے سے یہ دونوں کیا ہے میرے بھائی؟ برابر ہے۔ جسمانی حوالے سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ ایک بڑی پیاری بات سمجھانا چاہتا ہے میرے بھائی، اللہ ہمیں وہ ذوق دے اور یہ بات ہم سمجھ سکیں کہ اللہ یہ جب جملہ بولتا ہے جانوروں سے بدتر ہے، کیوں اللہ یہ کہتا ہے؟ کیونکہ جسم کی بنیاد پہ میرے بھائی ہم اللہ کو چھوڑتے ہیں۔ جب بھی انسان اللہ کو چھوڑتا ہے اس کی بنیاد جسم ہوتا ہے، یہ جسمانی خواہشات ہوتی ہیں، کیونکہ روح تو کس کو مانگتی ہے؟ روح تو اللہ کو مانگتی ہے، وہ اللہ کی طرف لپکتی ہے باقاعدہ۔ ویسے وہ ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ جیسے پرائے دیش کے اندر آپ کو اپنے علاقے کا بندہ مل جائے وہ گراہی ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں میرے بھائی پنجابی میں؟ میرے گراہی ہیں، تو دور سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی، لپکتا ہے بندہ اس کی طرف، بھاگتا ہے۔ تو روح اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ وہ گراہی والا تعلق ہوتا ہے اس کا، وہ لپکتی ہے اللہ کی طرف، کیونکہ وہ ہے ہی آسمانی شے، اور وہ صرف آسمانی شے کی طرف لپکتی ہے۔ جسم دنیا کی شے ہے۔ تو انسان اللہ سے دور کب ہوتا ہے؟ ٹیڈ ہی ہے، اور کیا ہے میرے بھائی؟ یہ پیٹ ہی تو ہے، یہ جسم ہی تو ہے، اور جسم میں ہم کس سے مشابہت رکھتے ہیں؟ جانور سے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تم تو جانور سے بھی گئے گزرے ہوئے ہو بھائی، کیونکہ جانور بھی جسم کی بنیاد پہ وہ چوڑے نہیں مارتا جو تو مارنے لگ گیا ہے، حالانکہ تو نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ کم از کم جانور ہی بن جا، تو جانور سے بھی بدتر ہو گیا ہے۔ کیونکہ جسم کا معاملے کو اگر آپ نے موازنہ کرنا ہے، صرف ایک ہی مخلوق ہے دنیا پہ، وہ جانور ہے۔ مثال کے طور پر اگر تجھے لگتا ہے کہ میرا بڑا ڈولا ہے، میرے پاس باڈی اور میں بڑی توپ ہوں، تو چیتے سے زیادہ تیز بھاگ نہیں سکتا، ہاتھی زیادہ طاقتور ہو نہیں سکتا، ڈڈو جیسا تو جمپ نہیں کر سکتا، مچھلی کی طرح تو پانیوں کے اندر تیر نہیں سکتا، پینگونز کی طرح میرے بھائی تقریباً 200 میٹر نیچے جا کے تو تیر نہیں سکتا۔
جانور جسم کے حوالے سے تیرے سے کیا ہے؟ بولے بھائی جسم کے حوالے سے تیرے سے کیا ہے؟ 1000 گنا بہتر ہے بھائی. تجھے میرے بھائی سویٹر پہنانا پڑتا ہے, وہ پہاڑ میں بکرا پیدا ہو تو سویٹر پہن کے آتا ہے, میدان میں ہو تو میرے بھائی وہ سویٹر نہیں ہوتا. جانور جسم کی بنیاد. اگر تجھے لگتا ہے میں جسمانی حوالے سے توپ ہوں, جیسے کن کو لگتا تھا, قوم عاد و سمود کو لگتا تھا کہ نہیں لگتا تھا, ہم توپ ہیں. اللہ کہتا تو جانور بھی نہیں رہا یار, کیونکہ جسم کے معاملے میں جانور تیرے سے بڑی توپ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے جھکتا ہے. جس کام کے لیے بنایا وہی کام کرتا ہے میرے بھائی. پھر جانور کی ایک اور بات دیکھیں, ہر جانور, بڑی سننے کی بات ہے, مستری ہوتا ہے, اپنا گھر بنانا آتا ہے. ہر انسان کو اپنا گھر بنانا, بھائی ہر شہد کی مکھی کو چھتا بنانا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور واللہ العظیم میرے بھائی کبھی آپ چھتے کی جیومیٹری دیکھ لینا, جس طرح چھتا بنا ہوتا ہے, وہ جو ایسے والا نہیں ہوتا, یعنی ایک کھانا بنا ہے پھر دوسرا کھانا بنا ہے پھر سارے کے سارے برابر ہیں, یعنی ان کی چوڑائی بھی برابر ہے اور ان کی لمبائی بھی. یہ شہد کی مکھی کو بنانا آتا ہے, جس کو اللہ کہتا ہے میں نے وہی بھیجی ہے شہد کی مکھی کی طرف, وہی کی ہے. اور بناتی کیا ہے؟ کیا بناتی ہے شہد کی مکھی؟ بولو بھائی کیا بناتی ہے؟ احرام مصر آپ جانتے ہیں؟ احرام مصر, احرام مصر سے میرے بھائی شہد ملا تھا. جب پہلی دفعہ اوپن کیا نا تو 4000 سال پرانا, میرے ابھی بھی ٹھیک تھا. کیا شے بناتی ہے میرے بھائی شہد کی مکھی. ہمارے لوگ کیا بناتے ہیں اور شہد کی مکھی کیا بناتی ہے. یعنی ہر شہد کی مکھی, اگر تجھے یہ لگتا ہے ہم بڑی بڑی عمارتیں بنا پائے ہیں, ہم بڑی بڑی بلڈنگز بنا پائے ہیں, ہم بڑے بڑے محل تعمیر کرنے لگے ہیں, تو جانور اس میں بھی تم سے کیا ہے؟ بولو نا یار, اس میں بھی تم سے کیا ہے؟ میرے بھائی ایک پرندہ ہے, سبحان اللہ, وہ نیشنل جغرافی ہے نا, اس پہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. اب سمجھ آتی ہے اللہ قرآن میں بار بار یہ پرندوں کا, جانوروں کا, ان کا ذکر کیوں کرتا ہے. میرے بھائی وہ گھونسلہ پتہ کیسے بناتا ہے؟ چیک کریے گا ذرا. پہلے بڑا والا اس کا ہوتا ہے وہ سوراخ, پھر چھوٹا ہوتا ہے, پھر چھوٹا ہوتا ہے, یعنی 3 تہوں کے اندر اس کا گھونسلہ ہوتا ہے. وجہ کیونکہ اس نے کام پہ جانا ہوتا ہے, اس نے محنت مزدوری کرنے جانا ہوتا ہے, پیچھے کوئی سانپ کوئی شے اندر گھس نہ جائے. تو وہ میرے بھائی پہلے میں گھس سکتی ہے, دوسرے میں گھس سکتی ہے, تیسرے میں اندر جا سکتی ہے, کیونکہ تیسرے میں صرف اس کا بچہ جا سکتا ہے. سبحان اللہ, پروٹیکشن کا پورا نظام بنایا جو ہمیں تو نہیں آتا. اللہ کہتا ہے تجھے لگتا ہے تو نے بڑے بڑے محل بنا کے کوئی توپ مارا ہے, تو میرے بھائی جانور کیا کرتے ہیں؟ وہ گھر بنانے میں ہر ایک جانور تیرے سے کیا ہے یار. تھوڑے دن پہلے مجھے جو چیونٹیاں ہیں, اللہ نے ان کے بارے میں سورت اتاری ہوئی ہے, سبحان اللہ. بھائی آپ کو حیرت ہوگی یار, مجھے تو باقاعدہ مجھے سرچ کرنا پڑا یار, کچھ زیادہ ہو گیا ہے, یقین ہی نہیں آتا. چیونٹیوں کے میرے بھائی منزلیں ہوتی ہیں, انہوں نے جو گھر بنائے ہوتے ہیں, سب سے اوپر والی منزل پتہ کون رہتا ہے؟ بیمار لوگ. جو ان کی بیمار چیونٹیاں ہوتی ہیں وہ سب سے اوپر رہتی ہیں, اور جو تگڑی والی ہوتی ہیں وہ سب سے نیچے رہتی ہیں, تاکہ بیمار ہماری تگڑی والی چیونٹیوں کو بیمار نہ کر دیں. حد نہیں ہے, اندازہ کرو یار. اور جو بڑی والی چیونٹیاں ہوتی ہیں میرے بھائی, وہ اس وقت باہر آتی ہیں جب دوسری والی قبیلے کی چیونٹیوں کو کھانا نہیں مل رہا, تو انہوں نے سٹاک کیا ہوا ہے, وہ ان پہ حملہ کرنے کے لیے آتی ہیں. تو باقاعدہ طور پہ سولجر چیونٹیاں ہوتی ہیں جو باہر آ کر ان کا مقابلہ کرتی ہیں. اللہ اکبر. تمہیں لگتا ہے کہ صرف اپنے گھروں کی حفاظت تم کرتے ہو, اور یار یہ چیونٹی کھڑے ہو کے نظر نہیں آتی ہے. کھڑے ہونا جب تمہیں چیونٹی نظر نہیں آتی ہے, تم سے 1000 گنا بہتر ہے. خیال کرتی ہے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, تو کیا کہتی ہے؟ یہ ہمیں روند دیں گے. تو ساری چیونٹیوں کو خیال کر رہی ہے کہ میرے ساتھ چلو اور اپنے بل میں چلے جاؤ. سبحان اللہ. ایک اور نقطہ دیکھیں میرے بھائی, جیسے پاکستان کے اندر ہمارا مشہور پرندہ کون سا ہے بھائی؟ ہمارا مشہور پرندہ, ساری شاعری ہوندے تھے کار چڈی سی, شاہین. تو ترکی کا کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ بھیڑیا, وولو. ایسے ہمارے لیے شاہین توپ ہے, ان کے لیے بھیڑیا توپ ہے. وہ ہر بندے کو کیسا بنانا چاہتا ہے؟ جو بھیڑیے کی کوالٹیز ہوتی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہر ترک میں ہوں. بڑی سننے کی بات ہے. بھیڑی کی کوالٹی چیک کریں. ایسے تو میرے بھائی باپ نہیں رہے, کتنی عورتیں ہیں. آپ نے خبر سنی ہوگی, وہ جو خاتون ہے جس نے خود کو بھی زہر دیا, اور سنا ہے نا. اب بھیڑیا سنیں, نام میں گالی ہے. کسی کو اب بھیڑیا بلائے نا, یہ گالی ہوتی ہے. وہ بھیڑیا کو شکاری پڑ جائے نا, اب اس کو پتہ چل گیا کچھ بھی ہو جائے میں بچدا, بولو بھائی میں نہیں بچدا. اب قبیلہ اس کا اس طرف ہے, وہ پتہ کس طرف بھاگتا ہے؟ اس طرف. جان دے دیتا ہے, قبیلہ بچا لیتا ہے. جانور, درندہ, خون خار ہے, درندہ ہے میرے بھائی. مائیں نہیں ایسی پیدا ہو رہی جیسے وہ جانور ہے. اللہ کی بات سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ تو جانور نہیں ہے, اس سے بھی کیا ہے, اس سے بھی 4 ہاتھ آگے چلا گیا یار. اتنا تو جانور نہیں گرتا جتنا تو گر گیا ہے.
اب آپ کو ایک اور شہد کی مکھی، یہ جو لیول ہے یار، شہد کی مکھی کے اوپر پورا ایک بیان دیا جا سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے مومن شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے. حد نہیں ہے، حدیث چیک کریں. ایمان والا کیسا ہوتا ہے؟ شہد کی مکھی. اس کی صرف ایک کوالٹی، آپ کو تو شہد کی مکھی ڈانس کرتی ہے، رقص کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں بی ڈانس. جو میرے بھائی نوجوان بیٹھے ہیں، اب تو چیٹ جی پی ٹی ہے نا بھائی، آپ صرف لکھیں بی ڈانس، وہ ساری کی ساری تحقیق پڑھائیں گے آپ کو. وہ کیا کرتی ہے؟ اب میرے پاس ساری نکلتی ہیں پھولوں کا رس چوسنے کے لیے. آپ میرے بھائی صرف بندہ یاد کرنا ہے جس کے اندر یہ والی کوالٹی ہے جو شہد کی مکھی میں ہے، وہ بندہ اپنے ذہن میں یاد کرنا بس. تو پھولوں کا رس چوس کے آئے، ایک مکھی کو رس ملا، باقیوں کو ملا؟ بولو نا یار. اس کو وہ گھر مل گیا، کچن کے باہر کو پھول لگے تھے، وہ چوس کے آ گئی، لیکن دیکھا باقیوں کو رس ملا نہیں. تو میرے بھائی یہ دو قسم کا رقص کرتی ہے باقاعدہ، یا دائرے کی شکل میں یا آٹھ کی شکل میں. اگر دائرے کی شکل، یہ جی پی ایس ہوتا ہے، یہ جو ڈانس کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمہیں نہیں ملا، مجھے ملا ہے، میں اپنا رزق لے کے آئی ہوں، جاؤ. بولو نا یار، جاؤ تم بھی اپنا رزق لے کر آؤ. تو اگر دائرے میں ہو تو مطلب یہاں قریب ہی ہے، اور اگر آٹھ کی شکل میں ہو تو یہاں سے تھوڑا کیا ہے، دور ہے. جب تک میرے بھائی دوسری مکھیوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سی جگہ کی بات ہو رہی ہے، تب تک وہ کیا کرتی رہتی ہے؟ ڈانس کرتی رہتی ہے. آپ کو کوئی ایسا ولی پتا ہو، اس نے بھی امرود لگائے ہوئے ہیں، ساتھ والے نمازی بھائی نے بھی، جو پیر سے پیر کندھے سے کندھا ملاتے ہیں، اس نے بھی امرود لگائے ہوئے ہیں. سارے گاہک کس کے پاس آ رہے ہیں؟ ایک کے پاس آ رہے ہیں، دوسرے کے پاس. کون ولی ہے میرے بھائی جو یہ بولے میں گھر جا رہے ہیں، میرے بھائی سے لے لو، کیونکہ اس کے پاس گاہک نہیں آئے؟ کرے گا کوئی؟ یار مجھے تو لگتا ہے عالم نہیں کرے گا. وہ عالم نہیں کرے گا، عام بندہ کیا کرے گا؟ کیا خیال ہے؟ اور شہد کی مکھی کے اندر نیچرل ہے، فطرتاً اللہ نے ڈالا ہے. وہ اپنا نہیں سوچتی، کس کا سوچتی ہے؟ یار اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اللہ، او ہمارا تو کوئی رشتہ دار امیر ہو جائے تو وہ آنکھ سے آنکھ ملاتا، فون نہیں چکتا، کیونکہ انہوں پتا ہے فون چکنا ہے تو انہوں نے کیا پوچھنا ہے؟ یار ساڈا منڈا بھی، کیا کہتے ہیں بھائی، ساڈا منڈا بھی لوا دے یار کتنے. وہ اصل میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ جو تو کمایا ہے وہ سارا انہوں دے دے، نہیں. وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں تو 3-4 سال کھجل ہوا ہے، پھر تجھے سمجھ آئی ہے کریانہ کیسے بناتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ کھجل خرابی سے بچ جائے ہمارا منڈا، اس کو بتا دو سامان کہاں سے ملے گا، کون ادھار دے گا، کس کا ادھار چلتا ہے، کون ناراض، سمجھ رہے ہیں؟ اتنا بتا دو. خون کو میرے بھائی ایسا نہیں کرتے، غیروں کو کریں گے ہم، اپنے خون کے ساتھ نہیں کرتے. اللہ کہتا ہے بندے تو جانور نہیں رہا، تو جانور سے بھی نیچے گر گیا ہے. وجہ تو مقصد بھول جاتا ہے نا میرے بھائی. تو اب جانور سے بھی کیا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل. آپ کو لگتا ہے، آخری ایک اور مثال دیتا ہوں، اصل میں جتنی دے لے میرے بھائی اتنی کم ہے. یعنی جو آپ باتیں سن رہے ہیں، یہ باتیں سن کے مجھے پتہ ہے آپ میں بھی میرے میں بھی کیا بات آئے گی؟ یار آپ صاحب ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تسی جانور ہو. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ نے کیوں کہا اولئک الانعام بل ہم اضل. یہ کیوں بولا اللہ نے کہ تم جانور ہو؟ نہیں، یہ ابو جہل کو بول رہا ہے اللہ، یہ ابو طالب کو بول رہا ہے، یہ فرعون کو بول رہا ہے جو مصر پہ حکومت کرتا ہے، جو سپر پاور ملک پہ حکومت کرتا ہے. اللہ اس کو بول رہا ہے تو جانور ہے. نہیں، اس سے بدتر ہے جنہوں نے دنیا پہ راج کیا، اللہ ان کو جانور بول رہا ہے. کوئی تو وجہ ہوگی بھائی. ہم نا جوش میں بولتے ہیں وہ جانور کہیں کے، یہ ہمارا جوش ہوتا ہے، ہمارے جذبات ہماری عقل پہ قابو نہیں رکھتے، اور ہم کسی کو اللہ ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ جو کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے. نعوذ باللہ، اللہ نے کچھ جذبات میں آ کے یہ بات نہیں کہتے، استغفر اللہ. اللہ جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے. جانور ہیں یہ، اس سے بدتر ہے. تو کچھ ماں باپ کیا کہتے ہیں، آپ صاحب بڑا کچھ کر لینا سی، بچیاں واسطے قربانی دیتی ہے. کیا کہتے ہیں بھائی؟ یہ بہانہ بنایا ہوا ہے. بچوں کے لیے کیا کیا ہم نے؟ یار بولو نا یار، بچوں کے لیے کیا کیا؟ نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، کولو کے بیل کی طرح خدمت کرتے رہے دنیا کی. دنیا بھی نہ ملی، اللہ بھی نہ ملا. یہ ایک بہانہ ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، واللہ پینگون، بھائی پینگون پتہ ہے کسی کو کیا ہوتا ہے؟ پینگون کسی کو پتہ ہے؟ یعنی جس کو پتہ ہاتھ کھڑا کریں. پینگون بھائی، پینگون نا وہ ایک عجیب و غریب قسم کا، پیچھے سے بلیک ہوتا ہے آگے سے چٹا ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور وہ سمندر میں تیرنے والا ایک جانور ہے، لیکن خشکی میں بھی رہتا ہے، بس ایسا سمجھ لیں. لیکن رہتا برف میں ہے، برفیلی جگہ پہ رہتا ہے. اللہ کی قسم میں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، میں نے جب وہ سنا تو جس بندے نے اس کی ویڈیو بنائی ہے نا، انٹارکٹیکا جا کے بنائی ہے بھائی، -60 ڈگری ہوتا ہے.
کیا ٹیمپریچر ہوتا ہے؟ جو فریج نہیں ہوتا آپ کا اوپر والا وہ -4 ہوتا ہے یا -3 اوپر والا. یہ کیا ہے؟ -60. وہاں پہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ ویڈیو بنا اور رو رہا ہے, کافر ہے, رو رہا ہے, کہتا ہے اس کو دیکھ کے مجھے اپنا آپ چھوٹا لگ رہا ہے. کیوں؟ آپ کو پتہ چلے گا. تو میرے بھائی یہ لوگ, یہ جو پینگون قوم ہے, قبیلہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے, انہوں نے بچہ پیدا کرنے کا بڑا ایک عجیب قسم کا نظام ہے. ان کا بچہ تقریباً 60 سے 70 دن انڈے سے باہر آتا ہے. لیکن یہ بچہ پیدا کرنے کے لیے جگہ کون سی چنتے ہیں؟ انٹارکٹ کا برفیلا علاقہ, جہاں پہ -50-60 ہو جائے, وجہ کوئی دشمن نہیں آ سکتا, ہمیں پرابلم کر, سمجھ رہے ہیں؟ ایسی جگہ چنتے ہیں جہاں پہ کوئی آ ہی نہیں سکتا, اور اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ یہی آ سکتے ہیں, اور کوئی آ سکتا؟ بولو نا یار. دھیان سے سنیے گا, جو باپ ہے نا, ایک ذمہ داری اس کی ہے اور ایک ذمہ داری ماں کی ہے. پہلے کرتی ہے ماں تقریباً 30 سے 40 دن کا روزہ. کتنے دن کا روزہ؟ سارے بھائی بولے کتنے دن کا؟ کچھ نہیں کھانا, بس ایک جگہ کے اوپر میرے بھائی انڈا دینے کے لیے بیٹھے رہتی ہے. 30 سے 40 دن کے بعد جب انڈا نکلتا ہے تو ان کی جو نیچے والی جگہ ہوتی ہے نا, کو کیسے کھڑے ہوتے ہیں وہ. بڑی سننے کی بات ہے میرے بھائی, خدا کی قسم, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ماں باپ ہونے کے ناطے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں, یہ سننا ضروری ہے آپ کو, جو اللہ کہتا ہے نا اولئک الانعام بل ہم, وہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو ان کی نیچے والی جگہ گرم ہوتی ہے, اوپر ٹھنڈی ہوتی ہے. جیسے ہی وہ انڈا نکلتا ہے نا میرے بھائی, اگر وہ زمین کو لگ گیا وہ فریز ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ انڈا ضائع ہو جاتا ہے, ساری محنت ضائع. وہ انڈا انہوں نے پیروں پہ اٹھاتے ہی کس کو دینا ہے؟ ابے کو. کیونکہ ابا کیا کر رہا ہے؟ وہ سمندروں کے اندر مچھلیاں کھا رہا ہے, جان بنا رہا ہے, کیونکہ اس نے تقریباً 70 دن روزہ رکھنا ہے. اگر عورت نے 40 دن روزہ رکھا ہے انڈا دینے کے لیے, اب سنبھالنا کس نے ہے انڈے کو؟ وہ ابے نے سنبھالنا ہے. اور اس نے کتنا روزہ رکھنا ہے؟ 60 سے 70 دن کچھ نہیں کھانا. لیکن جان کیسے بنانی ہے؟ جب عورت انڈا دے رہی ہوتی ہے وہ سمندروں میں گیا ہوتا ہے. جیسے ہی میرے بھائی انڈا دینے کا ٹائم آتا ہے, پتہ نہیں اس کو کیسے پتہ چل جاتا ہے, وہ سمندروں سے آ کے اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, اور وہ بڑے آرام سے انڈا کس کے والے کر دیتی ہے؟ باپ کے. اور یہ پھر سمندروں میں چلے جاتی ہے, کیونکہ یہ تو بھوکی ہو گئی ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ اب میرے بھائی اس باپ نے -70 ڈگری ٹیمپریچر, 150 کلومیٹر کی ٹھنڈی ہوا, کتنی بھائی 1 to 5 80 پہ جا رہا ہو, سمجھ نہیں آندی ایسی زمین تے ہیں یا آسمان تے ہیں, شوٹر جا رہے ہیں, کیا کہتے ہیں بھائی؟ شوٹر, راکٹ جا رہا ہے 150 کی سپیڈ سے وہ چل رہی ہے, اور بندہ کیا ہے؟ بھوکا. اور تیسری چیز کیا ہے میرے بھائی؟ انڈا چوک کے رکھنا ہے. اگر انڈا نیچا لگ گیا سب ختم. اور کتنے دن کے لیے رکھنا ہے میرے بھائی؟ تقریباً 60 سے 70 روز اٹھا کے رکھنا ہے. اب یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. کیسے میرے بھائی؟ جیسے طواف نہیں کرتے, کوئی کروڑوں پینگون ہوتا ہے, کوئی ایک آدھا نہیں ہوتا, کروڑوں پینگون میرے بھائی طواف کی شکل میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کیونکہ جو سب سے اندر والا ہوتا ہے اس کو کیا ملے گی؟ حرارت ملے گی. اور سب سے باہر والے کیا ملے گی؟ ٹھنڈ. تو یہ ایسے گھومتے رہتے ہیں, اندر والا آخر میں آ جاتا ہے اور آخر والا اندر چلا جاتا ہے, اور ایسے ہی گھومتے رہے. آندھی آئے, طوفان آئے, چکھڑ آئے, انڈا تھلے لگنا, انڈا چھوڑنا, نہیں چھوڑنا. اور میرے بھائی تقریباً 60 سے 70 دن کے بعد ٹک کی آواز آتی ہے, چوزا باہر آتا ہے, جو بھی ان کا بچہ ہے وہ جب باہر آتا ہے, سنیے گا ذرا, پتہ نہیں اس کو ماں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے, وہ آ جاتی ہے. اگر ماں نہیں آتی پھر میرے بھائی اللہ نے پینگون کے اندر ایک طاقت رکھی ہے کہ ان کے یہاں پہ آخری کھانا بچ جاتا. جیسے اونٹ نہیں ہوتا اس میں پانی بچ جاتا ہے, ایسے ہی پینگون کے اندر ایک کھانا یہاں پہ بچا ہوتا ہے جس کو ریزرو نہیں کرتے ٹینکی میں, ایسے اس کا بھی ہوتا ہے. اگر ماں نہ آئی تو یہ الٹی کرتا ہے, الٹی کرتا ہے تاکہ یہ بچہ 2-3 دن کے لیے کیا ہو؟ زندہ رہے, اور پھر خود مر جاتا ہے, بچے کے لیے قربان ہو جاتا ہے. لیکن اپنے بچے کو دنیا میں لانے کے لیے میرے بھائی زمین آسمان ایک کر دیتا ہے. ہے کوئی باپ ایسا؟ دکھاؤ, ہے بھائی؟ ایمان سے بتائیں, کوئی باپ ایسا ہے؟ کوئی ایسی ماں ہے جو اس پینگون کی طرح میرے بھائی اپنے بچے کے لیے جان دے دیتے ہیں؟ دکھاؤ کوئی ابا جان دے اپنے بچے کے لیے. وہ تو اس کی پیشاب پہ نہیں سوتا, وہ تو اپنی بٹی کے میرے بھائی قریب نہیں جاتا, اس کے پاس نہیں بیٹھتا, کیونکہ اس میں سے بدبو آتی ہے بچے کی وجہ سے. اور یہاں پہ وہ کیا کر رہا ہے؟ 70 دن, -60 ڈگری, 150 کلومیٹر کی ہوا, اور میرے بھائی بچے کو اٹھا کے رکھا ہے صرف اس کو پیدا کرنے کے لیے. اللہ کیا کہتا ہے؟ بندے جب تو میرا نہیں نہ رہا, تو ایک پینگون جتنا نہیں رہا. جتنی وہ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے تو ویسے اپنے بچوں سے محبت تک نہیں کر پاتا, وہ تو جان دے دیتے ہیں. اولئک الانعام بل ہم, بولو نا یار, بل ہم
جو مرغی ہوتی ہے میرے بھائی اس کو چیل پڑے، شیر بنتا دیکھنا ہے کسی مرغی کو تو وہ دیکھو جب اپنے بچے کو بچاتی ہے۔ شیر کیسے بنتے ہیں؟ بنتی ہے کہ نہیں بنتی بھائی؟ آپ کو لگتا ہے صرف آپ اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ کسی کتیا کے بچے کو ہاتھ تو لگا کے دکھائیں، صرف ہاتھ لگا کے دکھائیں آپ، جو وہ آگے سے اس کا رد عمل آئے گا نا آپ بھول جاؤ گے میرے بھائی ڈرنا کیا ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بچوں سے محبت کرتے ہیں، اولئک الانعام، تو مجھے بھولا ہے، میں تیرا اپنا آپ بھی تجھے بھلا دیتا ہوں اور تو جانوروں سے بھی کیا ہے نیچے گر جاتا ہے۔ اب ایک قرآن کی آیت سنیں، ہمیں اور شرم آئے گی، مجھے بھی آئے گی، یہ قرآن ہے قسم سے، ایسی آیات ہوتی ہیں بندہ کہتا ہے جیسے یہ آج اتری ہے، یہ قرآن ہے یار۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، اللہ کہتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین میں ہر ایک شے میرے سامنے سجدہ کر رہی ہے؟ کون کون شے؟ پھر اللہ نام لیتا ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور جانور۔ جانور سے بدتر کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کیا کرتا ہے؟ اپنے مقصد کو نہیں چھوڑتا، میرے سامنے سرنڈر کرتا ہے، میرے سامنے جھک جاتا ہے۔ اور تو جو ایک ڈینگی مچھر کی مار ہے تو میرے سامنے ڈٹ جاتا ہے، تو جو 4 نمازیں پڑھ کے کہتا ہے یا اللہ کی فائدہ نمازیں پڑھنا، دعاؤں تو قبول کردہ نہیں، کیا فائدہ تجھے سجدہ کرنے کا، تو میری دعائیں نہیں قبول کرتا، تیری نمازوں کی وجہ سے اللہ تیرا دین ہی ہو گیا ہے۔ او ہو اب تو دنیا تجھے پوچھ کے چلانی پڑے گی کیونکہ تو نے 2 سجدے کر دیے ہیں۔ پینگون نہیں دیکھا تو نے؟ وہ تو سرنڈر کرتا ہے، وہ تو عاجزی اختیار کرتا ہے، اور تو میرے سامنے جھک کے تکبر والا ہو گیا ہے۔ اتنی جرت ہے یار تجھ میں، بندہ بن، رب نہ بن۔ یہ دنیا میری ہے، جیسے چاہے چلاؤں گا، کروڑ پتی کو کاخ پتی بناؤں گا، کاخ پتی کو کروڑ پتی بناؤں گا، جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوئے بندے کو جنت الفردوس میں لے جاؤں گا، اور جنت کے کنارے پہ کھڑے ہوئے بندے کو جہنم میں لے جاؤں گا، میری مرضی میں جو مرضی کروں۔ یہ میری کائنات ہے میرے بھائی، جو چاہے کرتا ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو مجھے چھوڑ دے تو میری کبریائی میں ذرہ کمی نہیں ہونی ہے، تو مجھے تھام کے رکھ، میری کبریائی میں اضافہ نہیں ہونا۔ جو تو نے کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے، اپنے مقصد کے لیے کرنا ہے۔ اب میرے بھائی انسان کہتا ہے الحمدللہ میں جانور نہیں ہوں، ایک مثال ہے، الحمدللہ میں جانور نہیں ہوں۔ اچھا ایک بڑا نکتہ ہے، آپ بتائیں کیا گدھا ہونے میں مسئلہ ہے؟ بھائی گدھا کس کی مخلوق ہے؟ بھائی نبیوں نے سفر کیا ہے، رسول اللہ نے گدھے پہ سفر کیا ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور مجھے سب سے شودہ جانور دنیا میں گدھا لگتا ہے۔ کبھی آپ نے ہائی وے پہ گدھا کھڑا ہوتا ہے دیکھا میرے بھائی؟ ایسے سبحان اللہ، ایسی فرما برداری کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کوئی ہوش نہیں ہے کی ہو رہا ہے آس پاس، بس چپ کر کے کھڑا ہے جب تک مالک نہ آئے یار، انہیں خیر تے کرنا ہے تے ہونا ہے، کھڑا ہے بس۔ کس نے بنایا گدھا؟ گدھا ہونے میں کوئی مسئلہ ہے؟ بولو نا یار، اب نہیں بولنا، امریکہ والوں کو نہیں بھائی بولیں گدھا بننے میں کوئی مسئلہ ہے؟ کیا مطلب اس بات کا؟ کیا گدھا اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے؟ بولو نا یار، کیا گدھا اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے؟ کیا گدھا اپنے بچوں کے لیے روزی کماتا ہے؟ بولو، کیا گدھا اپنے بچوں کے لیے کھانا وغیرہ کماتا ہے؟ کیا گدھا کماتا ہے یار؟ بھائی اٹا چکے گا تے کہاں لبنی ہے تے بچوں نے کھانا ہے، نہیں تو کہاں سے ملے گی؟ کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، صبح سے شام تک ٹگا بن کے پھر رہا ہے۔ کس لیے پھر رہا ہے؟ بچوں کے لیے۔ سروائیول ہے نا بھائی، زندہ رہنا نا، تو سب کچھ کر رہا ہے۔ تو انسان اگر یہ سوچے میں بھی اگر گدھے کی طرح کام کر رہا ہوں، اس میں غلط کیا ہے؟ گدھا کس کی مخلوق ہے؟ بولو بھائی کس کی مخلوق ہے؟ اللہ نے بنایا، اگر ہم گدھے کی طرح ہیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ یہ جملہ ہے، اگر آپ کچھ بھی نہ لے کے جائیں آج یہ ایک جملہ لے جائیں۔ بھائی جوید اقبال صاحب ہیں بھاولپور کے، بڑے پیاری بات کی انہوں نے کہا بھائی گدھا بننا مسئلہ، بولے بھائی گدھا بننا مسئلہ، آپ گدھے نہیں ہیں لیکن گدھے بن کے زندگی گزار رہے، یہ مسئلہ ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ گدھا بننے میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میری مخلوق ہے اور اس میں بہت زیادہ اوصاف ہیں، اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ کے ساتھ سرنڈر کرتا ہے، مقصد پورا کرتا ہے، لیکن تو گدھا نہیں ہے نا، تو انسان ہے، اشرف مخلوقات ہے، تو آگے 2 سال کی پلاننگ کر سکتا ہے، جزا و سزا کا پورا نظام رکھتا ہے، انتخاب کی طاقت رکھتا ہے۔ گدھا یہ سب کچھ؟ تو انسان ہے، گدھا بننے میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن تو گدھا بن رہا ہے حالانکہ تو انسان ہے۔ یہ اللہ کی توہین ہے میرے بھائی، کیونکہ اللہ نے تجھے انسان بنایا، تو کہتا ہے میں نے کھوتا بننا ہے، میں نے کوڑا بننا ہے، یہ مسئلہ ہے۔
تو اللہ تعالیٰ بندے کی میرے بھائی اوقات یاد نہیں کروا رہے یہاں پہ، اس کو ڈانٹ رہا ہے، اولئک الانعام بل ہم، یہ ڈانٹ رہا ہے اللہ، اور تو جانور نہیں ہے یار، لیکن اگر تو جانور بھی بن رہا ہے تو وہ بھی نہیں بن پایا، تو شہد کی مکھی نہیں بن پایا، تو اپنے رشتہ داروں کا ساتھ نہیں دے پایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی، اگر انسان یہ سمجھتا ہے تو جانور کا صبح سے شام تک سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی بھائی بتائے گا؟ کسی کھوتے کا، گھوڑے کا، کسی بلی کا، صبح سے شام تک سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ بولے بھائی، ہیں؟ روٹی ہے نا، کہ آج کے دن زندہ رہ جائے بس۔ اور اس کے لیے اللہ نے ان کو بڑے ذہن بھی دیا، عقل بھی دیا ہے۔ بلی کو کبھی آپ نے دیکھا جب چوہے کے لیے شکار کر رہے ہو، چیک کیا کبھی؟ خدا کی قسم کیا کمال کی میرے پاس پریسیجن کرتی ہے، پلاننگ کرتی ہے، کب جمپ مارنا ہے میں نے چوہے پہ، کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ لیکن یہ سب کچھ کس کے لیے؟ چوہا لینا ہے، یہ سب کچھ کس کے؟ روٹی لینی ہے، عقل ہے، ذہن ہے، لیکن کس کے لیے؟ اگر آپ کہتے ہو میں جانور نہیں، لیکن آپ کی زندگی کا کل حاصل صرف روٹی کمانا ہے، تو آپ جانور ہیں، کیونکہ جانور یہی تو کرتا ہے۔ اس کی ساری پلاننگ کس کے لیے ہے؟ روٹی۔ اس کا سارا ذہن کس کے لیے؟ روٹی، چھچڑے، گوشت، یہی ہے نا بھائی۔ ٹیبل کے اوپر کھانا کیسے آئے گا؟ ساری کی ساری میرے بھائی اس کی تھنکنگ کس پہ ہے؟ روٹی، سروائیول، زندہ رہنا ہے۔ اگر آپ کا بھی ساری کی ساری سوچ صرف اس پہ کھڑی ہے اور آپ کہتے ہیں میں جانور نہیں ہوں، تو آپ بتائیں نا جانور کون ہوتا ہے؟ آپ بتائیں جانور کون ہوتا ہے بھائی؟ تو انسان کیا سوچتا ہے؟ ان سب کو میرے بھائی ذریعہ سمجھتا ہے، لیکن اس کا فوکس کس پہ ہوتا ہے؟ وہ دکان پہ بیٹھ کے یہ نہیں بھولتا کہ یہ مال اللہ کا ہے، وہ دکان پہ بیٹھ کے یہ نہیں بھولتا تکبیر، بولے بھائی تکبیر، وڈا کون ہے؟ دکان وڈی، ثابت کر، آ کے جھک میرے سامنے، چھوڑ دکان۔ لیکن اللہ گاہک آیا ہوا، اور چھاٹ دونوں گاہک آیا ہوا، ادھر آ جھک میرے سامنے۔ اگر آپ نہیں جھکتے تو کیا فرق ہے جانور میں آپ میں؟ کیونکہ روٹی کے لیے جانور میرے پاس پاگل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور بولو پاگل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتے کو بھوک لگی ہو، اس کے سامنے سے روٹی اٹھا کے دکھاؤ، پاگل ہوگا کہ نہیں؟ تو آپ کی صبح سے سیل نہیں ہوئی ہے، آپ کے سامنے سے روٹی اٹھا لیں، آپ بھی پاگل ہو جاتے ہیں۔ کیا فرق ہے؟ اولئک الانعام، گزارش سمجھ آ رہی میرے پیارے بھائی؟ تو اگر آپ کا صبح شام صرف ایک چیز کے پیچھے ہے، اگر آپ کو پاکستان کے مسائل کی بات کی جائے، ہاں بھی کیا مسئلہ ہے؟ ہاں صاحب تیل بڑا مہنگا ہو گیا، انا للہ، یہ مسئلہ ہے پاکستان کا۔ کیا مسئلہ ہے جی پاکستان کا؟ شوگر نو اگ لگ گئی ہے۔ اچھا میرے بھائی کوئی بتائے گا شوگر کا انسان کو سب سے بڑا کیا فائدہ ہے؟ بھائی شوگر کا آپ کی زندگی میں کیا فائدہ؟ اگر شوگر نہ ہو کیا نقصان ہے بھی اس کا؟ کوئی بھائی بتائے۔ اگر شوگر نہیں ہے دنیا میں، چینی 4000 روپے کلو ہو گئی ہے، آپ کا کیا نقصان ہے؟ بولو بھائی کیا نقصان ہے؟ کوئی بھائی اور بولو نا یار۔ 4 کروڑ شوگر کا مریض ہے پاکستان میں، کتنا؟ اور آگے کیا لگی ہوئی ہے؟ دیکھو سب چینی میں کہتا ہوں بھائی یہ تو 10,000 کلو ہونی چاہیے تاکہ بندے ٹھیک ہو جائیں، اور چینی کا تعلق ہی نہیں ہے تمہاری زندگی، یہ تو ٹھڑک ہے، یہ تو چسکا ہے یار۔ گندم کی بات کرو تو کو سمجھ آتی ہے، آٹے کی بات کرو سمجھ آتی ہے، کیونکہ وہ ضرورت ہے، روٹی کھانی ہے یار۔ چینی تاڑے تعلق کی ہے یار، سارا میدا بنانا ہے، بیکری بنانی ہے، تو تم مریض ہے۔ یہ مسئلہ ہے پاکستان کا یار، یہ مسئلہ ہے۔ آپ کہتے ہیں میرے بھائی کہ ملک سنبھالا نہیں جا رہا، نظام نہیں ہے، آپ نے گھر سنبھال لیا ہے؟ تانوں پتا تھا وڈا منڈا فیس بک تے کی کردا ہے؟ پتا تھا نا؟ بولو پتا ہے؟ لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے شہباز شریف کیا کر رہا ہے؟ انا للہ یار، آپ کا وڈا منڈا 78 لاکھ، بولو سارے کتنے؟ بولو نا یار کتنے نشئی ہے پاکستان میں؟ ہر 40 سیکنڈ میں ایک نیا نشئی پیدا ہوتا ہے پاکستان، 40 سیکنڈ میں۔ جب سے بات کر رہے ہیں 15-20 ہو گئے ہیں۔ میرے بھائی کزن UET میں پڑھتا ہے، کہتا ہے جواد بھائی چٹنی نہیں، چٹنی سموسے کی، ایسے نشہ ملتا ہے ہمیں چٹنی کی طرح، سارے تو پڑے ہوئے ہیں۔ اور نشہ میرے بھائی انہوں نے محنتیں کیوں ہی ہیں جو نشڑی ہیں۔ اب نشہ آنکھوں سے بھی پتہ چلتا، پہلے تو آنکھیں لال ہو جاتی تھی، بندہ ٹون ہو جاتا تھا، اب وہ بھی نہیں ہوتا۔ ابے کو پتہ ہی نہیں، ابا کیا کہہ رہے، یہ لو 80,000 روپے سیمسٹر فیس ہے، جا نشہ کر جا کے۔ لیکن اس کو ٹینشن کیا لگی ابے کی؟ جواز صاحب پاکستان کا مسئلہ ہے، شہباز شریف کام نہیں کر رہے اپنا، تو ابا جی تسی تہاڈا منڈا تو نشہ کردا پیا۔
22 لاکھ لڑکیاں، 22% اس میں لڑکیاں ہیں، 22% نشے کرنے کون ہے؟ لڑکیاں۔ جسم بیچتی ہیں میرے بھائی نشہ کرنے کے لیے، جسم بیچتی ہیں۔ اور یہ پتہ کس کی رپورٹ ہے؟ 2013 کی بتا رہا ہوں، چودھری نثار جو نون لیگ کا وزیر داخلہ تھا، یہ اس کی رپورٹ ہے، یہ مدرسے کی رپورٹ نہیں ہے۔ 300 لڑکیاں، کتنی بھائی بولیں؟ ایک مہینے میں اسلام آباد میں بھاگ کے شادی کی ہے۔ صرف کراچی میں ہر 20 سیکنڈ میں ایک طلاق ہو جاتی ہے، 20 سیکنڈ میں ایک طلاق۔ یہ جو بابے بزرگ بیٹھے ہیں، پوچھیں ان سے ان کے محلے میں کبھی کوئی طلاق کا واقعہ سنا تھا انہوں نے؟ کسی بابے کو پوچھو کتنی دیر ہوگی شادی کو، 50 سال 60 سال، ایوریج شادی 10 سال سے اوپر نہیں جا رہی۔ ہمیں کیا ہے پاکستان کا سب مسئلہ پتہ کیا ہے؟ یہاں پہ نظام نہیں ہے۔ کمال ہے، کیڑی ٹینشن نہ لے کے بیٹھے یار تسی۔ آپ کو پتا ہے پورے کے پورے قرآن میں ایک قوم ہے جس پہ عذاب آ گیا تھا، لیکن اللہ نے، بھائی فرعون پہ عذاب آیا اللہ نے اٹھایا، عاد پہ عذاب آیا اللہ نے اٹھایا، قوم شعیب پہ آیا اٹھایا، سوائے سنیں ذرا کیا کیا تھا انہوں نے؟ بولے بھائی کیا توبہ۔ مجھے 15 سال ہو گئے ہیں میرے بھائی، اللہ کا شکر ہے کوئی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ میرے پاس آج تک زندگی میں ایک شخص نہیں آیا یہ کہتے ہوئے جواز صاحب لیکچر کے بعد ساروں سے توبہ کرائیں، آج تک نہیں آیا۔ یہ کہہ کے آیا میرے ٹھڈ پیڑ ہے ذرا دعا تے کرا دو، یہ کہنے کے لیے آیا میرے منڈے دے پیپر ہونے دعا کرا دو۔ ایک نہیں آیا میرے بھائی جو یہ کہے حافظ صاحب بڑا غرق ہو گیا جی توبہ کراؤ، نہیں ہے میرے پاس نہیں آیا۔ ان للہ و انا راجعون۔ اور مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ ان للہ میرے بھائی، ہمارا صبح شام مسئلہ میرے بھائی روٹی ہے، شبنٹو، پیسہ۔ میں ابھی پچھلی مسجد میں تھا، ایک بات کر رہا تھا، اللہ کی قسم یہ بات مجھے اندر سے کھا جاتی ہے۔ آج میرے بھائی 7 اگست ہے، آپ نے پچھلی 1 اگست سے لے کر اس 7 اگست تک پاکستان چو کی کچھ ہو رہا ہے، دسن دی لوڑ ہے۔ بلوچستان ایسا لگتا ہے بس 2 دن رہ گئے، بھائی خبروں سے تو ایسے ہی لگتا ہے، لیکن اللہ بچائے گا۔ یہ پاکستان کلمے کے نام پہ ہے۔ کشمیر آپ کے سامنے، KPK آپ کے سامنے، ایران پوری کوشش کر رہا ہے شیعہ سنی کا فتنہ کھڑا ہو جائے، اور افغانستان ساڈی کی ہوئی ہے خراب ہو گئی ہے، 6 مہینے سے بارڈر بند ہے، سارا تجارت، سارے آلو مفت بانٹ رہے ہیں، سارے آلو مفت ہیں، وہ کہتے ہیں مفت لے ان چک لے یار خراب ہی ہو جانے۔ کیوں؟ افغانستان کا بارڈر انڈیا نے ساڈی بانٹ دی کو نہیں۔ اتنا بڑا گند ہو رہا ہے۔ اس پچھلے 1 ہفتے میں آپ نے تنہائیوں کے اندر 2 رکعت پڑھ کے پاکستان کے لیے دعا کی ہے؟ کی ہے کسی نے؟ یہ ہار ہے پاکستان کے۔ ہماری دعاؤں میں بھی یہ ملک مر گیا ہے، اور نبی کی دعاؤں میں ابو جہل نہیں مرا تھا۔ اندازہ کریں پاکستان کا مطلب کیا؟ وہ مر گیا دعاؤں میں۔ دعا کرنے کے پیسے لگتے ہیں، یہاں سے گھر جاتے جاتے پیدل جا رہے ہیں دعا کر لو یار، دعا تک نہیں آپ کرتے اس ملک کے لیے، اور آپ کو اس ملک سے مسئلے بھی ہیں۔ وجہ روٹی ٹھڈ کا بھی دعا گیا۔ کبھی آپ میرے بھائی راتوں کو سوئے ہوں اور نیند نہیں آ رہی، ہائے یار غزہ میں کیا ہو رہا ہے، 50,000 بچہ مر گیا یار، اور ہم یہاں پہ AC میں سوئے ہوئے ہیں۔ ویڈیو دیکھ کے نہیں، ویڈیو دیکھ کے میرے بھائی سب کو آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں، اور وہ سمائلی بھی بھیجتے ہیں نیچے کمنٹ، وہ نہیں، کیونکہ یہ آپ کو یاد نہیں آیا، یہ وہ ویڈیو نہیں یاد کرایا ہے۔ آپ اکیلے تنہائی میں بیٹھے ہوئے اور آپ کو نیند نہیں آ رہی۔ رسول اللہ کی سنت زندہ کریں نا، 6 گھنٹے دعائیں مانگی، پیر اتنے موٹے ہو جاتے تھے۔ یعنی اندازہ کرو رسول اللہ کو ابو جہل میں خیر نظر آ رہی ہے، آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کیوں؟ یا اللہ جی اے ساڈی سائڈ تے آ گیا تے وارے نے آ رہے ہیں۔ ابو جہل جاہلوں کا باپ، اور ہمیں اپنے ساتھ والے نمازی میں خیر ہے۔ اس سے بڑی ہار ہو سکتی ہے؟ وہ سوچ سے مر گئے، ہم تو لڑے ہی نہیں مر گئے۔ لڑو تو صحیح پھر مرو میرے بھائی۔ اور انسان مرتا کب ہے؟ جب یہاں سے مر جاتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں صاحب دعاواں نال کی ہوندا ہے، میں کہتا ہوں شروعات ہوتی ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں زندگی سے؟ وہ چاہتے ہیں جو آپ کی دعاؤں میں ہے۔ جو آپ کی دعاؤں میں زندہ ہے یہی آپ کی زندگی میں اصل شے زندہ ہے۔ جو دعاؤں میں نہیں ہے وہ حقیقت میں نہیں ہے، مر چکی ہے۔ کبھی دادا چایا چاچا تایا ان کے نام لے کے دعائیں کرتے ہیں آپ؟ پھوپھی چاچو تائی کے دعائیں کرتے ہیں ہم، نام لے کے ان سے کرتے ہیں؟ جس سے لڑائی ہو جاتی ہے آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ جہنم میں جائے، یا یہ چاہتے ہیں اصلاح ہو جائے؟ کیا چاہتے ہیں بھائی؟ جس رشتہ دار سے آپ کی لڑائی ہے آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ جہنم میں جائے یا اصلاح ہو جائے؟ کیا چاہتے ہیں بھائی؟ دعا کرتے ہیں اس کے لیے؟ کرو نا۔ اگر میرے بھائی آپ اڑک پہ بات لے گئے یہ مر جائے گا، اس کے لیے دعا نہیں کرے گا۔
اور اگر میرے بھائی یہ اللہ کے لیے ناراض ہوا ہے تو یہ دعائیں کرے گا، یا اللہ ہم تو چاہتے تھے اصلاح ہو جائے لیکن لڑائی ہو گئی تو بدل دے۔ تو یہ پہلی نشانی ہے میرے بھائی، اگر آپ کا اوڑھنا بچھوڑنا صرف روٹی ہے تو آپ میں اور جانور میں پھر بولو نا یار، کیونکہ جانور کا بھی اوڑھنا بچھوڑنا کیا ہے؟ روٹی۔ آج دی روٹی لا بجے بس یار، اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے او بندے کتا پال رہا ہوں میں، اس کو پال رہا ہوں، گالی ہے، سور پال رہا ہوں، سور۔ ہمارے گاؤں میں کہتے تھے سور ناپاک جانور ہے، اس کا نام لو تو کیا ہوتا ہے؟ 40 دن زبان۔ اللہ کہتا ہے اس کو پال رہا ہوں، پال رہا ہوں کہ نہیں پال رہا؟ بچھو ڈنگ مارتا ہے، پال رہا ہوں۔ اور چھڈ یار ہر شے کو، میں تو ابلیس پال رہا ہوں۔ ابلیس کون پال رہا ہے؟ کیا کہا تھا ابلیس نے اللہ کو؟ یا اللہ مہلت تو نے مجھے دے دی، روٹی وہ کہاں سے آئے گی؟ کیا کہا تھا اللہ نے؟ بھائی جس دانے پہ میرا نام نہیں وہ تیرا ہے، جو بسم اللہ پڑھ کے کھانا نہ کھائے اس میں تو شامل ہو سکتا ہے۔ ابلیس کو کون پال رہا ہے؟ بولو نا بھائی، کون پال رہا ہے؟ اور آپ کو ٹینشن پڑی روٹی کتوں آئے گی؟ یہی مان ہے آپ کا؟ کتنا اللہ کو برا لگتا ہوگا بندے کو دیکھ کے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جو قرآن کو مانتا ہے، اور اس کو ٹینشن کیا پڑی ہوئی ہے؟ روٹی۔ اللہ کہتا ہے انتم اشد خلقا من السماء بناها۔ او بندے دیکھ، تجھے سنبھالنا مشکل ہے یا اس آسمان کو؟ کیا جواب آئے گا؟ کیا جواب آئے گا؟ آسمان کوئی سرا نہیں ملا اس کا، کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے؟ بندے تو 6 فٹ کا ہے یار، میں تجھے نہیں سنبھالوں گا جب تک تو زندہ ہے۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ روٹی ہے تیری، اس لیے تو زندہ ہے۔ وہ کہاں سے آئے گی یہ تیرا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ ہے۔ روٹی کیسے آئے گی بھائی؟ اللہ کیا کہتا ہے بار بار؟ میں رزق وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے، جو تجھے گالیاں نہیں دیتا تجھے وہ روٹی کھلائے گا۔ یہ میرا کام ہے نا۔ ابھی جو شیخ صاحب نظم پڑھ رہے تھے، یوسف کو جو کیا کر رہے ہیں؟ کنویں میں پھینک رہے ہیں، وہی ان کے سامنے سجدے میں جھکے ہیں، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تیری عقل میں آ جائے کہ میں روٹی کیسے کھلاتا ہوں تو مجھے اللہ کون کہے گا؟ میں ہوں ہی وہ جو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ میں لا محدود ہوں، تو محدود ہے، تو جز دیکھتا ہے، میں کل دیکھتا ہوں۔ بندے یار تھوڑا بھروسہ رکھ یار، میرے پہ کیا ہو گیا تجھ؟ تھوڑا سا تو بھروسہ رکھ یار، تھوڑا سا۔ یعنی کتے جتنا بھروسہ بھی نہیں ہے تجھے؟ یعنی کتے پہ بھروسہ ہے کہ وہ روٹی کھائے گا، اور باسی کھانا نہیں کھاتا، چھچڑے کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، میرے بھائی تازہ روٹی کھاتا ہے۔ یعنی تجھے لگتا ہے کتے کو ملے گا اور نماز پڑھنے والا اللہ کے سامنے جھک تجھے نہیں ملے گا؟ تو میں نے کس کو کھلانا ہے؟ کس کے لیے دنیا بنائی ہے میں نے؟ جب تک ایک ایمان والا زندہ ہے قیامت ہے؟ حد نہیں ہے۔ یعنی دنیا برباد نہیں ہو رہی کیونکہ اس میں تو کھڑا ہے، اتنا مقام ہے تیرا، اور تجھے لگتا ہے ہاں سب روٹی، حد ہے یار۔ تو رسول اللہ کی حدیث سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اے میری امت کے لوگوں، مجھے سب سے بڑی فکر تمہارے بارے میں یہ نہیں تمہارے پہ پیسہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جو حکومت آتی ہے سب سے پہلے ٹینشن کیا ہوتی ہے ان کی؟ پیسہ۔ حد نہیں ہے۔ ایٹم بم بن گئے، پنڈوں کی مسجدوں میں بھی اے سی لگ گئے۔ جس علاقے سے میں ہوں نا بھائی، گوشت لینے کے لیے 6 کلومیٹر جانا پڑتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں اب 7 دکانیں گوشت کی۔ تو اب گوشت زیادہ ہوا ہے کہ کم ہوا ہے؟ بولو بھائی، زیادہ ہوا ہے کم ہوا ہے؟ اور بابا جی سے کسی نے پوچھا پاکستان اتے جا رہے ہیں کہ تھلے جا رہے ہیں؟ کہنا تو اتے گئے ہیں کہ تھلے گئے ہیں؟ کہنا جی اللہ کا شکر سی تو اتے گئے ہیں۔ کہتے تھے پاکستان گیا تو گیا ہے؟ تو ہونو لولو تو آیا بھائی، تو کہاں سے آیا ہے؟ پاکستان اوپر گیا تو اوپر گیا نا۔ اپنی میرے بھائی زندگی میں 60-70 لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں جو کروڑ پتی ہو گئے ہیں، کروڑ پتی ہو گئے، میرے صفر تھے کروڑ پتی ہو گئے۔ کچھ تو شکر کرنے کے لیے ہوگا میرے پیارے بھائی، لیکن تجھے یہ سب کچھ نظر نہیں آتا۔ وجہ روٹی کی ٹینشن نے مار دیا میرے بھائی۔ جب تک تو روٹی کھاتا رہتا ہے تو مقصد پہ قائم رہتا ہے، جب روٹی تجھے کھانے لگ جاتی ہے تو مقصد بھول جاتا ہے۔ آپ گزارش سمجھ رہے ہیں میرے پیارے بھائی؟ تو انشاءاللہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ مزید کچھ گفتگو کریں گے۔ تو جمعہ بھی سنے ہیں، پھر سانو بھی سن رہے ہو، زیادہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ یہ نہ ہو اگلی دفعہ مجھے دیکھ کے بھاگ جائے وہ ہے پھر آ گئے۔ تو انشاءاللہ مقصد آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ اللہ رب العزت کا صرف ایک حکم ہے کہ اے میرے بندے جو مقصد ہے کم از کم وہ زندہ رکھ۔ تو جب بھول جائے کوئی بات نہیں، اللہ نے انسان کو بنایا اور اللہ جانتا ہے انسان بھول جاتا ہے، تو کیا کر؟ توبہ کر کے واپس آ جا۔ توبہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ یو ٹرن ہوتا ہے۔ آپ واپس پلٹ آتے ہیں اللہ کی جانب، اور اللہ کہتا ہے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جب تو واپس پلٹتا ہے، جتنی اس پاگل بندے سے زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے جو کہہ دیتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اس سے زیادہ خوشی مجھے ہوتی ہے جب بندہ کیا ہوتا ہے؟ واپس پلٹ آتا ہے۔
تو میرے بھائی آپ واپس پلٹیں, اپنے مقصد کو جانیں, اور ہمیشہ میرے بھائی اس حال کے اندر رہیں کہ کوئی ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کی سارے گناہوں کے باوجود آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے, آپ سے بے پناہ پیار کرتا ہے, اور وہ آپ سے صرف ایک چیز ڈیمانڈ کرتا ہے, اللہ کو یاد رکھو, اللہ کو بھول نہ جاؤ بس, کیونکہ اللہ یاد رہے گا تو مقصد حیات یاد رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے, اس کے بعد اپنی بات ختم کرتے ہیں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مارکیٹ سے گزر رہے تھے تو انہیں مرا ہوا بکری کا, بولے بھائی مرا ہوا بکری کا بچہ دیکھ, تو اب دیکھیں اس میں سے بدبو آئے گی کہ نہیں, ساری مکھیاں بن بنا رہی ہوں گی, گند ہے وہ, لیکن قربان جائیں رسول اللہ کی ذات پہ, وہ جانتے ہیں اے موقع پھیر نہیں آنا, گند ہے یہ, بدبو ہے, مکھیاں بن بنا رہی ہیں, قریب آگے کہتے ہیں لینا جی. کیا بات ہے یار, کیا سمجھانے, کیا پیارا انداز ہے ہمارے نبی کا, لینا ہے. ان کا یہ صحیح بھی ہوتا سی نہیں لینا, یہ خراب جانور ہے, اس کے تو کان ٹوٹے ہوئے ہیں, چھوٹے کان ہیں اس کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی اوقات تمہاری نظر میں ہے, وہی اوقات اس دنیا کی اللہ کی نظر میں ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی نے کیوں کہا, یہ یاد رکھنا جب اپنی بہن کو گالی دو گے, کیونکہ دنیا کی وجہ سے دو گے میرے بھائی, اللہ کی وجہ سے وہ گالی دیتا ہے, جو مرنا یاد رکھے وہ گالی دیتا ہے, جو اپنے بچوں کو اپنا دشمن بناتے ہوئے میرے بھائی, کبھی کبھی باپ بچے کو نشئی بنا دیتا ہے میرے بھائی, کیونکہ وہ راضی نہیں ہوتا بچے سے, وہ ہر وقت اس کی غلطی کو دیکھتا ہے, اس کی خیر کو نہیں دیکھتا. بچے کا دماغ آؤٹ سرکٹ چلا جاتا ہے, وہ نشئی ہو جاتا ہے, نشہ کرنا شروع کر دیتا ہے. جب یہ سب کچھ کرنے لگا تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں, یہ مرا ہوا بکری کا بچہ, یہ یاد رکھنا, یہ ہے دنیا, اس کے لیے معاف نہیں کر رہا تو, یہ تیری اڑنک ہے, یہ تیری اوقات ہے. یہ انگلی تو سمندر میں ڈبوئے, جو انگلی کو لگے وہ دنیا ہے, سمندر آخرت ہے. اتنا گھاٹے کا سودا نہ کریں کہ اس قطرے کے لیے زندگی برباد کر دے. یہ یاد رکھو میرے بندے, یہی مقصد ہے. یعنی اللہ کے نبی صرف اس مقصد کو مانتے ہیں. 100 روپے انعام ملے گا بھائی اس بندے کو جو یہ بتائے گا جب انسان پیدا ہوا تو سب سے پہلے اس نے کیا کہا تھا. جو علماء ہیں وہ نہ بولیں, جو عام عوام بیٹھی, جب انسان پیدا ہوا سب سے پہلے اس نے کیا کہا, 100 روپے 100 روپے 100 روپے. اچھا اس کی وجہ سے جواب تو نہیں دے رہے کہ صرف 100 روپے ہے. جی بھائی, کوئی بھائی, سب کتنا پیاری بات ہے یار. سب سے پہلی چیز جو بچے کے منہ سے نکلی ہو, انسان کے منہ سے نکلی ہو, جو پیدا ہوا ہے, پہلا انسان کون تھے؟ پہلے انسان کیا نکلا تھا؟ چھینک آئی تھی ان کو, اللہ نے روح ڈالی, ان کو کیا آئی؟ سب سے پہلا لفظ نکلا الحمدللہ. اللہ نہیں نکلا, بڑا نوٹ کرنے والی بات ہے. اماں ابا نکلتا ہے نا میرے بھائی بچے کے منہ سے, اماں ابا, اس کے منہ سے اللہ نہیں نکلا. اللہ کا نام شکر کے ساتھ نکلا ہے. ابھی جانتا بھی نہیں ہے دنیا میں کیا رکھا ہے, ابھی جانتا بھی نہیں اللہ نے مجھے کیا دیا ہے, کچھ نہیں جانتا, لیکن کیا کہتا ہے؟ شکر ہے یا اللہ تیری ذات کا. پہلی بار ابھی آیا ہے یار, پہلی سال ہی ہے, اور کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ. اللہ کہتا ہے بندے کچھ بھی ہو جائے شکر کرنا نہیں بھولنا. دانت توڑ دیے تیرے میں نے, کھا کھا کے دانت ٹوٹ کے, تیرا شکر نہیں نکل رہا یار. سمجھ رہے میری بات؟ تو خلیفہ کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے؟ وہ شکر گزار ہوتا ہے بھائی. اور شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ شکر گزاری یہ ہوتی ہے جو نہیں ہے اس کو نہیں دیکھنا, جو ہے یو کے دیکھ کے پاکستان کو گالی نہیں دینی, یہ نہ شکری ہے. پاکستان, کل کے پاکستان کو دیکھ کے آج کے پاکستان سے موازنہ کر کے میرے بھائی بات کریں, کل کیا تھا اور آج کیا. اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے بھائی, پاکستان میں پیسہ زیادہ ہوا ہے, پاکستان میں مال زیادہ ہوا ہے. خرابی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ ساڈوں کو سنبھالیا نہیں جا رہا. یہ خرابی. آپ کو تو بجلی زیادہ ہو گئی ہے, کیا ٹینشن ہے یار, اے بھی ملک ہوئے گا. ہماری بجلی زیادہ ہے, وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے پہنچائی نہیں جا رہی, ان دا بل بھی سانو پی رہا ہے. یاد نہیں ہے کیا میرے بھائی ملک ہے؟ یعنی اللہ نے ہمیں اتنا دے دیا ہے, ہمارے سے سنبھالا نہیں جا رہا. دنیا ہمارے پاس آ رہی ہے, صلح کراؤ, چیک کر یار, ساڑھی اپنی ان پئی ہے, اور دنیا کو پھر بھی کیا لگتا ہے صلح کرا سکتا ہے. کیسی بات ہے یار, کتنا دے رہا ہے اللہ آپ کو. تو شکر کرنے والا بہت کچھ دیکھ لیتا ہے, نہ شکرا وہ تو جنت میں بھی خوش نہیں ہو سکتا بھائی. کیا خیر, بڑا کمال لگتا ہے بھائی. جنت کے اندر آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں, بولو نا یار, کچھ بھی کھا سکتے ہیں, لیکن حوض کوثر کا پیالہ پینا پھر کبھی پیاس, عجیب بات.
یار پیاس زیادہ یعنی پیالہ پی کے زیادہ پیاس لگے، کیا خیال ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ زیادہ لگے، کیونکہ جنت میں عرشہ کیا وعدو ہے، جو مرضی کھائیں گے، تو الٹ ہوتا ہے۔ جنت چیز ہی ایسی ہے، بندے کو مطمئن کرتی ہے، لیکن جہنم کیا ہے؟ انسان سمندر پیے گا لیکن پیاس بجھے گی۔ دنیا میں جہنم کیا ہوتی ہے؟ جتنا بھی مل جائے انسان راضی، یہ جہنم ہے۔ اور جنت کیا ہوتی ہے؟ ایک کھجور کو بھی پہاڑ سمجھتا ہے، ایک کھجور جو اس کے پاس ہوتی ہے وہ کیا سمجھتا ہے؟ یہ پہاڑ ہے۔ تو برکت شکر کیا کرتا ہے؟ کھجور کو پہاڑ بناتا ہے۔ نہ شکریہ کرتی ہے، پہاڑ کو بھی کھجور جیسا کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ شکر کی نظر سے آدم کے منہ سے پہلا جملہ اللہ نہیں تھا، اللہ شکر کے ساتھ نکلا تھا، میرے کل حمد کل شکر کے ساتھ نکلا تھا۔ اللہ کی قسم ہمارے ملک میں دو چیزوں کی کمی ہے۔ ایک، ہماری ملک کی دعاؤں میں یہ ملک مر چکا ہے، یہ امت مر چکی ہے۔ یہ سنت ہے رسول اللہ کی، وہ دعوت دیتے تو ان کے لیے راتوں کو اٹھ کے دعائیں بھی کرتے تھے۔ تو ہم دعوت دینے والے ہو گئے ہیں لیکن دعائیں کرنے والے ختم ہو گئے، وہ لوگ، وہ راتوں کو اٹھ کے دعائیں کرنے والے۔ اور دوسری چیز وہ شکر گزاری ہے میرے بھائی، شکر کی نظر، یہ مقاصد ہے زندگی کے۔ اگر آپ کو اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، آپ نہ شکر کی طرف جاتے ہیں میرے بھائی، تو ہم میں اور جانور میں اللہ پھر کیا کہتا ہے؟ اولئک الانعام بل ہم اضل۔ اللہ ہمیں جانوروں یا زندگی سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں زندگی مکمل مقصدیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں شکر گزاری کے ساتھ یہ دنیا دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی دعاؤں میں اس امت کو، اس ملک کو اپنی تنہائی کی دعاؤں میں زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو